عامر سعید عباسی صاحب کیا کیونکہ ویسے تو اس ہیئرنگ کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ہوگا، کیا امریکہ کا استحقاق ہے کہ وہ ہیئرنگ کرے اس قسم کے معاملے پہ؟ دیکھیے پاکستان میں یہ مسائل آپ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہاں پہ تو بڑھتے بڑھتے اس قدر اب وہ پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ یہاں پر تو ان مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا. اور بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پوزیشن ہے اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے اوورسیز پاکستانیز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اور دیگر یورپی ممالک میں. تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس ساری جو شکایات ہیں دھاندلی کی یا ہیومن رائٹس وائلیشن کی یا کوئی دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں، اور اسی آواز اور انہی چیزوں کو وہ وہاں پہ لابنگ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور انہی شکایات کے اوپر پھر یہ کمیٹی اب جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ عملاً یا قانوناً یا اس طرح فورن افیئرز یا ریلیشنز میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں آئے گا، لیکن پریشر ضرور بلٹ اپ ہوگا. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکیں گے. اگر وہاں پر یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں یا شواہد آتے ہیں جو یہاں پر جس طریقے سے شکایات ہیں تمام ان کینڈیڈیٹ کو جن کا یہ خیال ہے کہ فارم 45 میں وہ جیتے ہوئے تھے ان کو ہروایا گیا، یا دیگر بھی جو ہونے والی وائلیشنز ہیں ان کا اگر ذکر کرتے ہیں وہ، تو یہ وہ تمام جو شواہد ہیں وہ جب وہاں پر پیش ہوں گے تو اس کا ایک پریشر ضرور بلٹ اپ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں بالخصوص جو عدلیہ ہے وہ بہت زیادہ دیر تک انٹرنیشنل پریشر کو یا وہاں پر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے متعلق جو کیسز ہیں ان کو زیادہ دیر تک پینڈ نہیں کر سکیں گے. ان کے اوپر پریشر بنے گا اور اس کے اوپر پھر فیصلے کرنا پڑیں گے. اور دیگر بھی جو کیسز ہیں، لیکن ڈونلڈ لو کو بھی بطور گواہ پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہی ڈونلڈ لو ہیں جن پر پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا الزام لگایا جاتا تھا. تو ڈونلڈ لو کے وہاں پیش ہونے سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد سے ڈونلڈ لو اس طرح منظر عام پر نہیں آئے، ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کا نہیں آیا. تو ان کی پیش ہونا بطور گواہ یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے نا، ڈونلڈ لو ایک میسنجر تھے یا ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک کریکٹر ہیں جن کے حوالے سے یہاں پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی بات کرتے رہے کہ یہاں پہ بھی ہم سائفر کیس میں انہیں بطور گواہ بلانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بلایا جا سکا. اور وہاں پر بھی اگر انہیں کمیٹی بلائے گی تو وہ تو جو بھی بات کریں گے اس کا ان کے خلاف وہاں پر تو کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہوگا وہ انسٹرکشنز پہ ہی کیا ہوگا. لیکن جو الیکشنز کا معاملہ ہے نا، دیکھیں یہ جو الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی یا اس میں جو بے ضابطیاں ہیں ان سے متعلق جو باتیں جب وہاں پر ہوں گی تو اس کا امپیکٹ یہاں پر آئے گا. ڈونلڈ لو کا معاملہ کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ اب پیچھے جا چکا ہے، کیونکہ اب تو 8 فروری کے انتخابات کے بعد اب الیکشن کا معاملہ آگے آ چکا ہے، اور وہ جو تمام حکومت گرانے کا یہ جو دیگر تمام چیزیں تھیں وہ بہت پیچھے رہ چکی ہیں. لہذا اس وقت جو پرائم فوکس ہے پی ٹی آئی کا بھی یا ان کے جو وہاں پر امریکہ میں حمایتی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کے نتائج کے اوپر جو ہے وہ پریشر ایسا بلٹ اپ کیا جا سکے تاکہ جو وہ چاہتے ہیں رزلٹ یا جو فارم 45 ان کے مطابق رزلٹس بنتے ہیں وہ نتائج آ جائیں. لیکن یہ ساری صورتحال کیونکہ اب حکومت کام کرنا شروع کر چکی ہے، ریزلٹس آ چکے ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کے لوگ جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریبیونلز میں چلے جائیں، آلدو کہ ان کے جو مد مقابل ہیں ان کی ریکاؤنٹنگز ہو رہی ہیں. اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا عالیہ حمزہ صاحبہ نے چیلنج کیا حمزہ شہباز کے الیکشنز کو، تو انہوں نے رجوع کیا. تو آج بھی ای سی پی نے جو اس پہ آرڈر کیا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے کہا کہ آپ ٹریبیونل سے رجوع کریں. تو یہاں پر تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر وہ تمام باتیں کر رہے ہیں، شواہد کی بات کر رہے ہیں اور ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں. جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں تو پی ایم ایل این جیت رہی ہے. جہاں پہ ایک تاریخی حوالے سے آپ کو چیز بتا دوں کہ اس قسم کی کمیٹیز میں جو امریکہ میں ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ ٹائم باؤنڈ رہتی ہیں. جس دن ہوگی اس دن شور مچے گا، اس کے فالوئنگ ڈے اخبار میں آئے گا، اس کے بعد پھر یہ نوائز دب جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن اچھا ریکاؤنٹنگ میں ویسے بات یہ دلچسپ ہے کہ جہاں جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ ہو رہے ہیں اور جو نون لیگ کے ہیں ان کے ریجیکٹڈ ووٹس کم ہو جاتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. عباسی صاحب کو کوئی خاص ہمدردی ہے پی ٹی آئی والوں سے؟ ہمیشہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے، اچھی بات ہے، بطور صحافی یہ کرنا چاہیے.